آج مختصر سی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اصل تو ایک پیغام تھا میرے لیے فوری طور پہ گھر پہ جانے کا، لیکن آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. دعا بھی فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسانی، سہولت اور رحمت کے معاملے فرمائیں. ہمارا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جو آنے والے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں. کوئی بات دین کی ایسی معلوم ہو جائے جس پر عمل کرنے سے زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے، اور عمل کرنے سے ہو سکتا ہے وہ عمل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. اسی مقصد کے تحت آدمی کو بات سننی بھی چاہیے، سنانی بھی چاہیے. سنانے والے کے دل میں بھی اگر خدا نہ کرے اپنی بڑائی ہو تو اسے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر یہ مقصد ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں. بزرگان دین نے ہمارے اسی کے لیے محنتیں بھی کیں، کوششیں بھی کیں کہ بندگان خدا کو اللہ سے جوڑنا، مخلوق کو خالق سے ملانا، یہ اصل مقصد ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مخلوق کو خالق سے ملا دیں. اسی کے لیے انہوں نے محنتیں بھی کیں، کوششیں بھی فرمائیں اور مخلوق کا رشتہ اللہ سے مضبوط کیا. آج ہمارے اپنے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ رشتے مضبوط نہیں ہو پاتے. حضرت مولانا تقی صاحب کی ایک بات ذہن میں آئی کہ ایک مرتبہ غالباً جوانی کے زمانے میں ایک کتاب لکھی، تقریباً 100-150 صفحات پر مشتمل. ایوب خان کے زمانے میں آئینی قوانین سے متعلق ایک کتاب تھی، اور چونکہ ابتدائی زمانہ تھا، لکھنے کا بھی شوق تھا، تو عام طور پر جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی طنز کے تیر بھی چلاتا ہے. اور یہ بھی ایک چونکہ فن سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں کہ بھئی ہم نے طنز سے بھرپور گفتگو کی ہے، یہ طنز سے بھرپور لکھا ہے. تو انہوں نے بھی اسی طرح سے ایک کتاب لکھی اور لکھ کر اپنے والد کے سامنے پیش کی. حضرت مفتی صاحب نے وہ کتاب دیکھی، سنی اور فرمایا کہ بھئی کس مقصد کے لیے لکھی ہے مجھے بتاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے مقصد ہے تو وہ تو اس میں پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس میں تو دوسروں پر طنز کی بارش کی گئی ہے، طعن و تشنیع کی گئی ہے. اگر یہ مقصد اصلاح ہے تو وہ بھی اس سے نہیں ہوگی کہ جس کے لیے لکھی ہے وہ مشتعل ہوگا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی. مقصد یہ تھا کہ تمہارے یہ 100-150 صفحات سب اکارت گئے، بیکار گئے. اب آپ سوچئے ایک شخص نے اتنی محنت کی ہو، لیکن یہی بات ہے بس بزرگان دین کی، اللہ والوں کی، کہ انہوں نے قبلہ درست کر دیا. یہ اللہ کے لیے اگر ہے تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ طعن و تشنیع سے کبھی کوئی اصلاح پر نہیں آتا، بلکہ لوگ اور مشتعل ہوتے ہیں. اس لیے لکھنے میں یا بولنے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے دوسرا آدمی مشتعل ہو جائے، اس سے اصلاح نہیں ہوا کرتی. اور فرماتے ہیں کہ میرے دل پر تو بہت گزری کہ اب میں ان 100-150 صفحات کو اثر و مرتب کروں یا لکھوں، اور بعض جملے جو بہت ہی چست ہو گئے تھے، صحیح معنی میں فٹ ہو گئے تھے کہیے، ان کو تبدیل کروں تو بڑا دل پر یوں کہیے کہ آرے سے چل رہے تھے. لیکن والد صاحب نے جب اس طرف توجہ دلائی تو الحمدللہ وہ ساری کی ساری کتاب اثر لکھی، جس میں طعن و تشنیع کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا. یہ اصل چیز ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح ہے. اپنی بھی اصلاح ہو مقصد اور دوسروں کی بھی اصلاح ہو، تو اس میں ایسا لب و لہجہ اور ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے دوسرے واقعتاً آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ بھی آپ ہمارے واقعی نصیحت کرنے والے ہیں، بھائی ہیں، اور آپ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں دل کے درد سے کہہ رہے ہیں، اور کہنے کا مقصد کسی پر اپنی بڑائی جتلانا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا مقصود نہیں. تو یہ بنیادی بات ہے، ہمارے ذہن میں اگر بیٹھ جائے تو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس آج اتنی ہی بات کافی ہے، مجھے اصل میں کہیں شاید جانا پڑے.
دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائے اور ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرمائے.